یہ سوال ہمیں کینیڈا سے ولی محمد بابر صاحب نے بھجوایا ہے، اور کلم صاحب سوال ان کا یہ ہے، بابر صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ عدت کیا ہے اور اس کا عرصہ کتنا ہے، اور اس کے دوران عورت پر کیا شرائط لاگو ہوتی ہیں؟ جی، بات یہ ہے کہ عدت کے معنی ہیں کسی چیز کی گنتی گننا، کسی گنتی کو شمار کرنا، اور اصطلاح میں اس سے یہ مراد ہے کہ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو صلح کی گنجائش رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نکاح کے ٹوٹنے کے لیے کچھ مدت مقرر فرمائی ہے، اور وہ عام حالات میں 3 حیض، اگر حیض نہ آ رہا ہو کسی سبب سے تو اس کی عدت 3 مہینے، اور اگر بیوی حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش تک ہے۔ تو یہ عرصہ شریعت کی ہدایات کی روشنی میں جو طلاق کی عدت کا ہے، یہ عورت نے اپنے خاوند کے گھر میں ہی گزارنا ہوتا، سوائے اس کے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ بیوی کا خاوند کے گھر میں رہنا ناممکن قرار پا جائے، کسی بھی حالات کی بنا پر کوئی بھی سبب پیدا ہو جائے تو وہ ایک مجبوری کی حالت ہے، ورنہ بالعموم شریعت کا حکم یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد عدت کے ختم ہونے تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں نہ تو خاوند اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکالے، نہ خاوند کے گھر کے افراد بیوی کو گھر سے نکالے، اور نہ بیوی از خود خاوند کے گھر سے کسی اور جگہ نقل مکانی کرے۔ تو شریعت کی عمومی ہدایت یہ ہے، تو سوائے اس کے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ بیوی یہ سمجھے کہ میرا یہاں رہنا میرے لیے خطرناک ہے، یا گھر کے افراد ہی اسے نہ رہنے دیں، تو پھر یہ ایک مجبوری کی بات ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ خاوند کی وفات ہو جاتی ہے، تو وفات کی شکل میں شریعت نے 4 ماہ 10 دن کی عدت مقرر فرمائی ہے کہ ان 4 ماہ 10 دن کی عدت کے دوران بیوہ کسی دوسری جگہ پہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس مدت کے دوران یہ امر واضح ہو جائے گا کہ بیوہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا، خاوند کی وفات پر یہ ایک افسوس اور غم کی کیفیت کا زمانہ ہے، چنانچہ احادیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ اور غم منائے، سوائے خاوند کی وفات پر۔ خاوند کی وفات پر عورت 10 دن سوگ منائے۔ ایک اور صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، البتہ خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرنے کا استثناء تھا۔ نیز خاوند کی وفات کی عدت میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم آنکھوں میں سرما نہ ڈالیں، خوشبو نہ لگائیں، اور نہ ہم رنگین اور شوخ کپڑے پہنیں سوائے یمن کے دھاری دار کپڑوں۔ البتہ بیوہ کو دوران عدت اس بات کی رخصت دی گئی تھی کہ جب وہ حیض سے فارغ ہو کر غسل کرے اس وقت کوئی ہلکی سی خوشبو لگا دے۔ یہ دونوں احادیث صحیح بخاری میں پائی جاتی ہیں۔
البتہ اگر کوئی بیوہ اپنے خاوند کی وفات کے وقت حاملہ ہو تو اس کی عدت وفات جو ہے وہ وضع حمل یعنی بچے کی ولادت تک ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین بھی تھی وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک خاتون صبیہ اسلمیہ کا خاوند قتل ہو گیا جبکہ وہ حمل میں تھی، تو قتل ہونے کے 40 دن بعد ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، تو بچے کی پیدائش کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کروا دی۔ تو یہ واقعہ بھی جو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان ہوا بخاری شریف میں پایا جاتا ہے۔